السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی دوستو، آج فرینکفرٹ جرمنی میں اگر آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت موسم نکالا ہے۔ یہ دیکھیں پرندے جو آپ نے سنے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کے گن گا رہے تھے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے کام کے لیے کیسے کاروبار زندگی میں مصروف ہو چکے ہیں۔ صبح کا وقت، اور اگر آپ اس سائڈ پہ نظر ڈالیں کہ سورج جو اس وقت طلوع ہو رہا ہے، اس کا نظارہ دیکھ کے انسان کی طبیعت جو ہے نا ایک دفعہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ نکلیں کہیں بھی ہوں دنیا میں تو آپ دیکھیں گے کہ طرح طرح کے نظارے جو آپ کی نظروں کو بہت بھائیں گے۔ کہیں پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں جو اپنے پروردگار کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ آپ زندگی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھاگم دوڑ اپنے اپنے کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کسی مجبوری کے تحت آرام سے سوئے ہوئے ہیں، کوئی ان کو فکر نہیں ہے اپنی زندگی کا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، صوفے توڑو، کوئی ضرورت نہیں ہے واک شاک کرنے کی۔ ہر طرح کی دنیا آپ کو ملے گی، لیکن یہ جو پرندوں کی آوازیں خوبصورت صبح کے وقت آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں نا، یہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت نظارہ ہے۔ مزیدار آوازیں جو اللہ تعالیٰ کی پیداوار، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اپنے رب کی حمد میں گا رہی ہے، یہ اگر آپ صبح صبح اٹھ کے اگر سنیں گے نا تو میرا خیال ہے آپ کو چسکا پڑ جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ باہر نکلیں گے، نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی صحت کے لیے، جو جسمانی صحت ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، بلکہ آپ کی جو روحانی صحت ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سوچ، آپ کی سوچ، اس کو پازیٹیو بنانے میں بہت مددگار ہوگی۔ جب آپ ایک ماحول سے اٹھ کے دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو اس کا اثر نیچرلی طور پہ آپ کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ ہماری سیرگاہ کے اندر ایک ادھر کمپنی ہے، وہ اپنا آرام سے آدمی پہنچا، مالک اپنے وہ کام شروع کر رہا ہے۔ آج صبح مجھے قرآن مجید کے اندر چند آیات یا ان کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اتنا اچھا لگا، میں نے سوچا چلیں آج دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان سے سستی ہو جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے قرآن مجید پہ صبح کے وقت کچھ ٹائم دینا، تو وہ چند آیات جو ہیں ان کا ترجمہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ چلیں اسی بہانے آپ اگر جب میری ویڈیو سنیں گے تو آپ یہ بھی ساتھ ساتھ یہ صورت مدثر ہے غالباً، میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ وہ آیات کچھ یوں ہیں: فی جنات یتساءلون، جو جنتوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، انل مجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ قالو لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو اس بات پہ یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حضور ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے اور ہمارا سارا حساب کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ دوستو، دنیا کے اندر کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول کے لیے حکومتیں کیمرے لگاتی ہیں، اوور سپیڈنگ کے لیے، باقی قوانین کے لیے، یہ چوری پکڑنے کے لیے پولیس ہوتی ہے، لیکن خدا پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بارہا قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک دن یوم حساب ہے، حساب لیا جائے گا۔ اور یہاں وہی ذکر تھا کہ وہ لوگ جو اس دن پہ یقین نہیں رکھتے، وہ پھر جرائم میں اور اپنے برے برے کاموں میں، زیادتیوں میں، انسانیت کے ساتھ ان کے اوپر ظلم کرنے میں بڑھ جاتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ہے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا. فما لہم عن التذکرہ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، پس انہیں کیا ہوا تھا کہ نصیحت آموز باتوں سے پیٹ پھیر لیا کرتے تھے. اب یہ بات جو ہے بڑی غور کرنے والی ہے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلم ٹیلی ویژن، احمدیہ، MTA یا اور بہت سارے مسلم ٹیلی ویژن جو ہر وقت نیکی کی خبر دیتے ہیں، نیکی پھیلانے کی، لیکن بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو اس سے استفادہ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے تو ایک ذریعہ بنا دیا کہ نیکی کس درس دیا جائے، اور وہ لوگ جو اس وقت بھول چکے، قرآن مجید میں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھولے ہوئے ہیں، تو وہ اگر اس سے استفادہ نہیں کرتے تو ان کا ذکر تھا اوپر. وہ جب نیک لوگ جب جنت میں ہوں گے تو وہ پوچھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے کہ وہ جو دوزخ میں ہیں کیا ہوا، ان کا پھر ذکر بیان ہو رہا ہے یہاں پہ. اس میں اوپر ایک آیت غالباً رہ گئی تھی، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، یا اس سے پہلے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، بس ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. اب یہ جو بات ہے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، یہ ہمارے ممالک میں، ایشیا میں یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ انسان کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹھ کے کہتے ہیں. وہ اس کا ذکر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پوری ساری عمر اس نے نیکی نہیں کی، اس نے کوئی ایک اچھے کام نہیں کیے، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھیں یا اس کے لیے دعائیں کریں، یہ شفاعت جو ہے اس طرح وہ کام نہیں دے گی. اب اس کا اور بھی کئی مفہوم نکلتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں ہے، چل پھر رہا ہے، تو وہ اپنے لیے مستقبل یعنی ہمیشہ والی زندگی کے لیے کچھ کرے، صدقہ و خیرات کرے، نیکیاں کرے، انسانوں کے ساتھ صلح رحمی کرے، ناراضیوں کو دور کرے. یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ انہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں. اب گدھے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی عقل نہیں ہوتی، اس کے اوپر جتنا مرضی وزن ڈال دو بس اس کو چلا دو. ان لوگوں کی حالت پھر ان گدھوں کی طرح ہو جاتی ہے جو بالکل بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نیکی کی، اور اپنی من مرضیوں کے ساتھ بس گدھوں کی طرح چلتے رہتے ہیں. جی دوستوں، میری سیر کرنے کا جو ٹریک تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ آج اختیار کیا، کیونکہ موسم اچھا تھا، تو موسم کے ساتھ اتنی سردی نہیں تھی تو آرام سے واک کی جا سکتی تھی. میں نے ایک مشورہ آپ دوستوں سے، وہ احباب جو سن رہے ہیں، بڑا ضروری کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ دوست مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹی وی کا کوئی نام، کوئی چینل کا ہو جس سے انسان کو پتہ ہو کہ جی فلاں ٹی وی ہے. میرا نام کے ساتھ یہ نارمل چل رہا ہے، تو میرے ذہن میں 2-3 باتیں جو آئی ہیں. دوست مخلصانہ مشورہ ضرور دیں. آپ کے خیال میں اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ میرا یہ پروگرام جو شروع سے چلا وہ واک کے ساتھ منحصر تھا، کہ واک کریں، سیر کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں اور صحت کا پیغام دیں سب کو. تو اس سلسلے میں نے اس میں ایک سوچا ہے کہ اس کو اگر میں واک اینڈ ٹاک ٹی وی جرمنی، یہ اگر اس کو نام رکھ کے اوپر لوگوں کے اوپر رکھ لیا جائے، آیا یہ زیادہ مناسب رہے گا؟ یا دوسرا ایک ہے کہ پازیٹیو تھنک ٹی وی جرمنی، کیونکہ اس میں بھی میرا ہمیشہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کرو یا کسی کے متعلق سنو یا سوچو تو پازیٹیو تھنک کرو. یہ ہمیشہ دوسرے کے لیے تو جو فائدہ ہوگا، آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. اگر دوست مناسب سمجھے تو ضرور مجھے اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. دیکھیں جی، قدرت نے جو کھلے پرندے چھوڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ پالتو جانور بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک پرائیویٹ جگہ بنائی گئی ہے جہاں مختلف لوگوں نے جو کبوتر، مرغیاں طرح طرح کی یہ ساری رکھی ہیں. یہ بھی آپ کو ساتھ دکھا دیں. چلتے چلتے واک کے اینڈ پہ مجھے یاد آ گیا کہ کل ایک دوست کا فون آیا. وہ مجھے کہنے لگے کہ
यार आप जो है ना बहुत ज़्यादा गम की ख़बरें, वफ़ातों की ख़बरें, लोग पहले ही इस बीमारी की वजह से बड़ी टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फ़िक्रमंद हैं। तो आप मैंने कहा कि यार ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जो होती है इत्तला वो लाजमी देनी होती है। लेकिन अब मैं अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करूँगा कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन के साथ ये जो कोरोना या कोविड-19 में मुब्तला हो जाने के बाद, इंतहाई शदीद बीमारी काटने के बाद इस दलदल के अंदर घुसते चले गए, हत्ता कि बिल्कुल आखिर पे जब इंसान सुनता है कि अब तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह ताला ने उनको इस दलदल से वापस निकाला। किस तरह निकाला है? खुदा ताला के फ़ज़ल, हुज़ूर अक़दस की दुआएं और आप सब दोस्तों की दुआओं के साथ। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर भी की थी जिसके अंदर एक दोस्त के लिए जो रब्वा से थे, रऊफ़ मुकडिपू, उनके मुतल्लिक़ बात दुआ के लिए कहा गया और दोस्तों के लिए। तो वो जो दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल से रूह बसेत हुए हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ़ वो ही नहीं पूरी दुनिया में, वो अगर पसंद करें तो किस तरह वो इस बीमारी में से गुज़रे, किस तरह उनको ये शक है कि वो लापरवाही से या कैसे उन तक ये बीमारी जो वबाई है वो पहुंची, फिर वो किस किस मराहल से होते हुए अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदगी दी और उन्होंने कौन सी एहतियातें की जो शेयर कर सकते हैं। मैं अपना नंबर, टेलीफोन नंबर वीडियो के अंदर दे दूंगा। जो दोस्त जहां से चाहें फ़ोन करके ये बातें एक इंसानियत की खिदमत के लिए, जिसको कहते हैं ना सदका जारिया समझ के, तो बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं आपकी वीडियो में ज़िक्र होता है तो आप बताएं। मैंने कहा मैंने कभी इस तरह डायरेक्ट नहीं पूछा। तो अगर आप ये पसंद करें कि आप मुझे अपनी इस बीमारी में मुब्तला होना और फिर उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल से, दुआओं से और दूसरी जो एहतियाती तदाबीर जो आपने की, उससे फिर आप दोबारा रूह बसेत हुए और अल्लाह ताला ने आपको किस तरह दूसरी ज़िंदगी से बख्शा, ये मेरे साथ शेयर करें और मैं इंशाअल्लाह ताला ये पूरी दुनिया, पूरे दोस्त जो सुनते हैं उनके साथ सदका जारिया के तौर पे आगे शेयर करूँगा। ये पॉजिटिव इंशाअल्लाह ताला चीज़ जो है हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा भी आपके मशवरे और आपकी जो कीमती राय है वो मेरे लिए बहुत मुक़द्दम है। जिस वक्त आप चाहें अपनी अच्छी राय से नवाजें ताकि दोस्तों का भी फ़ायदा हो और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी के साथ इस चीज़ को देखें। ये देखें, ये हमारी सैर आज थोड़ा सा डिफरेंट क्या कहते हैं डिफरेंट ट्रैक से होती हुई अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे और अपनी राय और कीमती क्या कहते हैं नसाए भी कह सकते हैं, उससे नवाजेंगे, क्योंकि हमने इसको इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाना है। सेहत का ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अकारब में अगर कोई नाराज़ है तो उसको मनाएं। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आज के दौर में, जहाँ पूरी दुनिया के अंदर डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं आप कर सकते। अपने अपने घरों में बैठे जब इंसान सुनता है तो फिर अंदाज़ा होता है। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने अजीज़ों अकारब में, दोस्तों में अगर कोई आपसे नाराज़ है किसी बात पे, बेशक उसने ही खुद ज़्यादती की हो, कोशिश करें उसको किसी तरह मनाएं। आप यकीन करें, जब कोई इंसान आपसे नाराज़ होता है और आप उसको किसी तरह मना लेते हैं, खुश कर लेते हैं, वो आपके साथ दोबारा राज़ी हो, बड़ी खुशी होती है। ये इंसानी फितरत में है कि जब आप किसी नाराज़ शख्स को दिल से माफ़ करते हैं या आपके साथ ज़्यादती हुई है आप माफ़ करते हैं, या दूसरा शख्स आपकी क्या कहते हैं माज़रत को कबूल कर लेता है, तो वो बहुत अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है उस पर। हमारे इमाम महदी या हम जो यकीन रखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इमाम महदी तशरीफ़ ले आए हैं और वही हज़रत मसीह मौद हैं, किसी और ने नहीं आना। उनका एक फरमान है कि सच्चे हो कर झूठों की तरह तज़ल्ज़ुल इख्तियार करो। अब ज़रा इस फ़िक्रे पे गौर करें तो सारी बात आपको समझ आ जाएगी।
اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے گپ شپ ہوگی.